بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ایمان پروگرام کے وساطت سے ایک بار پھر قبلہ نورانی صاحب کی میزبانی میں آج کے دن کے متعلق قبلہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور آخر میں جو بات ارشاد فرمائی کہ یورپ ممالک نے مسلمان کے کردار میں جو حیا تھی نا اس کو ختم کرنے کے لیے آج تک وہ کوشش کر رہے ہیں اور آئندہ بھی وہ کرتے رہیں گے، کیونکہ حیا ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حیا کی جو تعریف کی ہے نا، فرماتے ہیں کہ حیا اس کیفیت، خلق اور عادت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے۔ بے شک اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہا میں اذا لم تستحی فصنع ما شئت، میں کہ جب تجھے حیا نہ رہے تو پھر تو جو چاہے کر۔ یعنی حیا ہی ایک ایسی چیز تھی جو انسان کو گناہوں سے بچاتی، جو انسان کے دل میں نورانی کیفیت پیدا کرتی۔ تو جب وہ عادت اور فطرت اور کیفیت ختم ہو گئی، اب کوئی بھی چیز اسے گناہ سے نہیں روکے گی، کیونکہ حیا کی وجہ سے وہ پہلے گناہ سے رکتا تھا۔ تو اب جب حیا ختم ہو گئی تو اب حیا کے ختم ہونے کے بعد انسان کے، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر یہ چیز عطا کی ہے۔ حیا کی دو قسمیں علماء نے بیان کی، کہتے ہیں ایک فطری ایک قصبی۔ فطرتاً ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زیور سے آراستہ کیا ہے، لیکن پھر کیا ہے کہ جب معاشرے کے اندر انسان کو ماحول جیسا ملتا ہے وہ اپنی عادت کو چینج کر لیتا ہے، بدل لیتا ہے۔ تو آج کے معاشرے کے اندر ہماری نوجوان نسل نے بالخصوص اس معاملے کو جو ہے نا وہ حیا کو جو ہے وہ بالکل نکال دیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ زائد حصے ہیں، شاخیں ہیں ایمان کی۔ فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا ان شاخوں میں سے ایک شاخ جو ہے وہ حیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایمان کے حصے بیان کیے نا، سبحان اللہ، گویا کہ فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ ایک تنا ہے، اس کی مختلف شاخیں ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرنا، اسی طرح قرآن مجید، یہ جتنے بھی ہیں یہ ایمان کی شاخیں ہیں۔ تو میں کہ ان شاخوں میں سے ایک شاخ جو ہے وہ ایمان ہے، یعنی اور ایک حدیث میں تو نبی پاک نے فرمایا کہ ایمان اور حیا آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس طرح کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، اللہ، کیونکہ جب ایمان ختم ہوتا ہے نا تو اس سے پہلے حیا ختم ہوتی ہے۔ حیا ختم ہو تو پھر انسان جو ہے وہ اس کے بعد دوسرا قدم اٹھاتا ہے، کیونکہ حیا جو ہے اس کے لیے رکاوٹ تھی ہر برائی سے۔ تو اب جب حیا ختم ہوئی تو وہ دیگر برائیاں بھی۔ اب یہاں ایک میں واقعہ عرض کروں گا، بڑی معروف روایت ہے، امام مستدرک میں امام حاکم نے اس کو نقل کیا، سیدہ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا جب بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا، شوہر پہلے شہید ہو چکے تھے، ایک بیٹا تھا وہ شہید ہوئے غالباً غزوہ بدر میں۔ تو جب یہ قافلہ واپس آیا نا تو آپ نقاب کیے اپنے بیٹے کے بارے میں جاننے کے لیے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ تو اب جب جا کر پوچھنے لگی تو کسی نے کہا کہ بیٹا کھو دیا تم نے اور پردہ بھی کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھویا۔ سبحان اللہ، یعنی بیٹا تو دنیا سے گیا ہے لیکن حیا میری موجود ہے، میں نے حیا کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھینا۔ تو حیا جو ہے اسلام کے اندر، آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، اب جب ان میں سے ایک جدا ہوتا ہے تو دوسرا بھی ساتھ کیا ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے۔ اسلام کے اندر حیا کی یہ اہمیت ہے، اور معاشرے کے اندر برائی تب پھیلتی ہے جب انسان میں حیا ختم ہو جائے۔ حیا جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ اب جو بھی علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے، یہ جیسے آج کا دن ویلنٹائن ڈے لوگ مناتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو سب سے بڑا کردار ہے وہ تو یہود و نصارہ کا ہے، کیونکہ یہود و نصارہ جب اسلام کے خلاف ہر سازش میں ناکام ہوئے تو اب اس کے بعد انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ مسلمان کی کردار کشی کرے، اور اس کے لیے جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ ہے حیا، کیونکہ مسلمان حیا کو اپنے ایمان کا جز سمجھتا ہے، ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ جب اس کے دل سے حیا ختم ہو گئی تو پھر آپ مسلمان کو کہیں کسی طریقے سے اس کا رخ پھیر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کو لے لیں، الیکٹرونک میڈیا کو لے لیں، مخلوط نظام تعلیم کو لے لیں، یعنی ہم جس سمت دیکھیں گے حیا
بے حیائی کا ایک ایسا سمندر ہے جس میں ہر انسان غوطے لگا رہا ہے. اللہ اس وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ بے حیائی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو سمجھا رہا ہے. وہ نوجوان تھوڑا سا شرملہ تھا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرماتا وہ شرملہ تھا. اللہ اب وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی اس طرح دنیا کا نظام نہیں چلتا، آپ تھوڑا سا کھلیں اور معاشرے کے اندر آئیں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو سرکار میں دعہو، میں اسے چھوڑ دو، اس کو حیا کرنے دو، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے. سبحان اللہ. حیا ایمان کا جز ہے. اور ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ حیا ایمان ہے. اللہ اکبر. جی ناظرین اکرام، بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ علامہ صاحب حیا کے متعلق ارشاد فرما رہے تھے. جتنے